بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 62 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے قبل کے دینی حالات۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل یا یہودیوں کی کیا کیفیت تھی، کیا دینی حالات تھے، کس قدر دین ان کے اندر رائج تھا اور کون سا دین رائج تھا، اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے۔ مذہبی حالت۔ یہودی عبرانی نسل سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے یہ بات وثوق سے کہی جاتی ہے کہ یہودیوں کے مذہبی عقائد اکثر و بیشتر عبرانی ہی تھے۔ سامی النسل ہونے کی وجہ سے ان کا مذہب نہایت سادہ تھا اور عربوں کے مذہب کے ساتھ کچھ ملتا جلتا تھا۔ البتہ مصر میں ایک لمبا عرصہ مقیم رہنے کی وجہ سے انہوں نے بعض مصری عقائد اپنا لیے۔ کثرت پرستی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے قبل بنی اسرائیل لاتعداد معبودوں کی پرستش کرتے تھے، جن کو ایلن گرانٹ نے درج ذیل 3 گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 خاندانی دیوتا، نمبر 2 حجر پرستی یعنی اصنام پرستی سے کہتے ہیں، نمبر 5 قومی دیوتا۔ اس سے پہلے کی جو سلائڈ اس سے پہلے ہم نے کی مذہب، یہودیوں کا مذہب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے، یہودی چونکہ اصلاً عبرانی تھے یعنی عبرانی قوم سے تھے، تو ان کے اندر عبرانی مذہب تھا رائج۔ اس کی بعد پھر وہ سامی النسل ہونے کی وجہ سے عربوں کی بھی کچھ خصوصیات ان کے اندر تھیں۔ اس کے علاوہ مصر میں چونکہ وہ رہے کچھ دن تک، اس لیے یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام ماں خاندان مصر میں مقیم ہو گئے تھے، تب یہ وہاں مصر میں رہیں، تو اس وقت مصر سے بھی انہوں نے بہت سی چیزیں لی۔ تو اس طرح سے ان کے اندر تینوں قوموں کی باتیں تھیں، عبرانی، سامی اور مصری، تینوں قسم کے مذاہب رائج تھے۔ لیکن پھر سب سے زیادہ کیا ہوا، کثرت پرستی ان کے اندر تھی۔ کثرت پرستی کو بیان کرنے کے لیے ایلن گرانٹ نے اس کو یہ بیان کیا کہ ان کے یہاں تین قسم کی کثرت پرستی رائج تھی، ایک خاندانی دیوتا اور دوسرے حجر پرستی اور تیسرے قومی دیوتا، یعنی یہ 3 گروہوں میں اس کو تقسیم کیا ہے ان کی کثرت پرستی کو۔ خاندانی دیوتا کیا ہے؟ یہودی قبر پرستی میں مبتلا تھے۔ جب انہیں اس سلسلے میں مشکلات سے دوچار ہونا پڑا تو انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو مورتیوں میں بدل لیا۔ عموماً ان مورتیوں کی جسامت اتنی ہوتی تھی کہ نقل مکانی کی صورت میں آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکے۔ یہ مورتیاں متوفی آباء و اجداد کی نمائندگی کرتی تھیں۔ اس طرح ہر خاندان کے الگ الگ دیوتا ہو گئے تھے۔ خاندان کے افراد کی خوشحالی اور مسرت کا دار و مدار دیوتاؤں کی خوشنودی پر تھا، لیکن قومی زندگی اور خوشحالی میں ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ خاندان کے سردار ان بتوں کے پروہت ہوتے تھے۔ ان بتوں کے لیے قربانی دی جاتی تھی اور ان بتوں کو تراخیم کا نام دیا جاتا تھا۔ یہ یعنی کہ اس پوری عبارت میں بتایا گیا کہ خاندانی دیوتا یا خاندانی دیوتا کی جو پرستش شروع ہوئی وہ کیسے شروع ہوئی۔ سب سے پہلے بتایا گیا کہ اصلاً ان کے یہاں قبر پرستی تھی، یعنی کہ اپنے آباء و اجداد کے مزار پہ جا کر کے حاضری دیتے تھے اور اس کو پوجتے تھے۔ لیکن پھر جب
قبر پرستی ان کی گھٹی میں تھی، تو جسے مان لو یہ سفر کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی جب کرتے تھے تو یہ دقت آتی، اب قبر کو تو لے کے جا نہیں سکتے تھے اٹھا کے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کی مورتیاں بنا لی، اور مورتیاں اس حد تک بنائی کہ جس کو نقل مکانی میں دقت نہ ہو، یعنی اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں آسانی ہو، یعنی چھوٹی چھوٹی مورتیاں بنائی، اور اس سے ان کا عقیدہ کیا ہوتا تھا، یہ اس خاندان کے افراد ذاتی خوشحالی اور مسرت کے لیے اپنے خاندان کے بزرگوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن قومی زندگی میں اس خاندانی دیوتا کا کوئی رول نہیں ہوتا تھا، اور خاندان کے جو سردار جو زندہ ہوتے تھے وہی ان بتوں کے پروہت ہوتے تھے، یعنی انہی کے ذریعے یہ اعمال یا ان پہ جو بھی رسومات ہوتی تھی، قربانی پیش کرنا، نذر چڑھانا، وہ تمام چیزیں خاندان کے سردار ادا کرتے تھے، اور ان کو تراخیم کا نام دیا جاتا تھا، یعنی ان کو مورتی نہیں کہا ہے بلکہ کہا تھا کہ فلاں خاندان کے تراخیم یہ ہیں، فلاں خاندان کے تراخیم یہ ہیں، اس طرح سے اس کا نام ہوتا، تراخیم کا نام دیا جاتا بجائے مورتی کے۔ حجر پرستی یعنی پتھر کی پوجا، سامی اقوام میں حجر پرستی شروع سے جاری تھی، وہ پتھروں کو نہایت ہی مقدس اور واجب التعظیم سمجھتے تھے، کیونکہ ان پتھروں سے ان کے معبود تراشے جاتے تھے، بتوں کے لیے قربانیاں دی جاتی تھی، ان میں بھی ان پتھروں کو خاص اہمیت دی جاتی تھی، قربان گاہ کے لیے یہ پتھر علامت کا کام دیتے تھے، قربانی سے پہلے ایک پتھر کھڑا کیا جاتا، یہ پتھر جس جگہ پر رکھا جاتا اسے بیت ایل کہا جاتا تھا، بیت ایل وہ عبادت گاہ ہوتی تھی جہاں اس قسم کی مذہبی رسوم ادا کی جاتی تھی، ان پتھروں پر تیل وغیرہ ملا جاتا اور ان سے منتیں مانگی جاتی تھی، بعض عورتیں ان سے اولاد طلب کرتی تھی، یہ پتھر لمبے ہوتے تھے، یعنی چونکہ ان کے اندر خاندان پرستی تھی اور قربانی وغیرہ کا رواج تھا کہ قربانی چڑھانے کا، تو قربانی چڑھانے کا جو ان کے خاندان کی جو مورتیاں انہیں تراخیم جو بنا رکھی تھی، تو جب نظریں چڑھانے جاتے تھے تو وہاں پہ پتھروں کی ضرورت، ان پتھروں پہ چڑھاتے تھے، تو دھیرے دھیرے ان کے اندر یہ خاندان پرستی سے بڑھتے ہوئے یہ حجر پرستی پہ چلے گئے، یعنی وہ پتھر جن پہ قربانی کی چیزیں رکھتے تھے، اور اس مقام کو جہاں پہ وہ پتھر رکھے ہوتے تھے، جہاں پہ قربانی کی چیزیں رکھی جاتی تھی جن پتھروں پہ، تو جہاں پہ وہ پتھر رکھے اس پتھر کی جگہ کا نام بیت ایل تھا، بیت ایل کے پاس یہ مذہبی رسوم ادا کی جاتی تھی، اور پھر ان پتھروں پر تیل وغیرہ ملا جاتا تھا، حتیٰ کہ ان پتھروں سے منتیں بھی مانگی جانے لگی، یعنی وہی پتھر اصل معبود ہو گئے، اور ان پتھروں کی پوجا وہ بعض عورتیں زیادہ کرتی تھی اولاد طلب کرنے کے لیے۔ حیوان پرستی، مصریوں کی حیوان پرستی کے زیر اثر یہودیوں میں بھی بیل اور گائے وغیرہ کی پوجا کی جانے لگی، بیت ایل اور دان کے معبدوں میں بچھڑے کی پرستش مصریوں کے طریقے پر کی جاتی تھی، جانوروں میں سانپ کی بھی پرستش کی جاتی تھی، مصریوں کے نزدیک سانپ ایک مقدس چیز تھی، حیوان پرستی ان کی گھٹی میں اتنی رچی ہوئی تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو فرعون کی غلامی کے چنگل سے نجات دلا کر صحرائے سینا میں لے آئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو وہیں چھوڑ کر 40 دن رات کے لیے کوہ طور پر چلے گئے، اس دوران ان کی قوم بچھڑے کی پرستش میں لگ گئی، یعنی کہ سامری کا واقعہ جو اس میں بتایا کہ جب یہ مصر میں مقیم تھے تو انہوں نے مصریوں سے چیزیں اخذ کی، جانور کی پوجا مصریوں سے سیکھا انہوں نے، اور یہ ہر قسم کے جانوروں کو پوجتے تھے، بیل، گائے، بھینس، ان چیزوں کو پوجتے تھے، خاص طور سے مصر کے اندر سانپ کی پوجا بہت مقدس عمل مانا جاتا تھا، تو سانپ کی بھی پوجا یہ کرتے تھے، اور جو ان کا بیت ایل جو ہوتا تھا جہاں قربانی کرتے تھے وہاں پہ بچھڑے کی پرستش کرتے تھے، اور پھر یہی وجہ ہے کہ جب یہ ان کی گھٹی میں چونکہ حیوان پرستی پڑی ہوئی تھی، جب یہ فرعون سے نجات ہوئی، یا موسیٰ علیہ السلام ان کو دریا کے پار لے آئے اور صحرائے سینا میں یہ رکے ہوئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو سینا پہ گئے
اور جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت کی تختیاں ملی، اس اس درمیان، اس 40 دنوں کے درمیان سامری نے جو بچھڑا بنا دیا اور اس بچھڑے کو انہوں نے پوجنا شروع کر دیا تھا۔ یہی وجہ کہ ان کے اندر سے حیوان پرستی نکالنے کے لیے پھر وہ واقعہ پیش آیا گائے کی ذبح کا، کہ جب ان کے ایک آدمی قتل ہو گیا تو اس کے قتل کے قاتل کو معلوم کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ گائے ذبح کر دو، اور گائے کی کا گوشت یا اس کی ہڈی اس کے اس مقتول کے جسم سے لگانا، تو وہ زندہ ہو کر کے خود بتا جائے گا کہ قاتل کون ہے۔ یعنی اس کو ذبح کرنا، یعنی معبود کو ذبح کرنا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جانور جو ہے معبود نہیں ہے، بلکہ اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، ذبح کرنا چاہیے، اس لیے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا۔ چنانچہ اس پہ ٹال مٹول کرتے کیونکہ ان کے اندر گائے پرستی یا جانور پرستی پہلے سے تھی، اسی لیے یہ طرح طرح کے سوال کرنے لگے کہ ہو سکتا ہے کوئی دوسرا حکم مل جائے کہ گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، کتنی عمر کی ہو، وہ تمام جن کا قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں جو تفصیل ہے اس واقعے کی، آخرکار اس گائے کو ذبح کرنا پڑا تھا۔ قومی دیوتا، یعنی اس کے علاوہ حجر پرستی خاندانی اور حیوان پرستی، اس کے علاوہ ان کے قومی دیوتا ہوتے تھے، خاندان سے بڑھ کر کے قوم ہوتی ہے، اس پہ اس خاص دیوتا ہوتے تھے۔ قدیم یہودیوں کے خاندانی اور مقدس پتھروں، درختوں اور جانوروں کے علاوہ کچھ قومی دیوتا بھی تھے، ان کی تفصیل کے بارے میں تاریخ بالکل خاموش ہے، کیونکہ جب قوم یہود توحید کی طرف مائل ہوئی تو تمام دیوتاؤں کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ البتہ 2 دیوتاؤں کے نام تاریخ میں ملتے ہیں جن کو یہودیوں نے کنعان پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے اپنایا۔ یہ دونوں معبود بال اور مولک تھے، یہ دونوں مقامی بادشاہوں کی روحیں تھیں، اس وجہ سے یہود بادشاہ کی پرستش کرتے تھے۔ یعنی یہ اس بات کی تفصیل نہیں ملتی کہ ان کے قومی دیوتا کون کون تھے، کتنے تھے، البتہ 2 کا ملتا ہے کہ بال اور مولک یہ دیوتا تھے جو بادشاہ تھے، پھر ان کی بادشاہ کی جو قوم تھی وہ ان کی پوجا کرنے لگی تھی، اس طرح سے قومی دیوتا ان کو مان لیا گیا تھا، بال اور مولک کو۔ بال کے لفظی معنی آقا یا مالک کے ہے۔ یہ دیوتا کنعانیوں کا اپنا نہ تھا، بلکہ انہوں نے فینقیوں سے لیا تھا۔ یہودیوں کے نزدیک بال زرخیزی کا دیوتا تھا، ہر شہر کا الگ الگ بال ہوتا تھا۔ مولک کے لفظی معنی بادشاہ یا فرمانروا کے ہے۔ یہود نے اسے اکادیوں سے لیا۔ اکادیوں کے نزدیک یہ آگ کا دیوتا تھا۔ یہ نام بھی بال کی طرح کئی معبودوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہود اس پر اپنے بچوں کی قربانی دیتے تھے۔ بعد میں یہ دیوتا یہوہ کے نام سے موسوم ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں الشدائی خدائے واحد کے مفہوم میں استعمال ہوتا تھا۔ اس کے معنی ہے خدائے قوی۔ بعد میں یہی نام یہوہ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ یعنی جو بال اور مولک تھے، یہ بال خود یہودیوں کا نہیں تھا، بلکہ یعنی جو کنعانی جو تھے ان کا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے ایک فینقی قوم ہے اس سے لیا تھا اس کو۔ اسی طرح سے مولک بھی ان کا اپنا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اکادیوں سے لیا تھا۔ اس طرح سے پھر اس کے بعد جو ہے یہ یہوہ کی طرف آئے، یعنی جب یہ دھیرے دھیرے کثرت پرستی سے توحید کی طرف آنے لگے تو شروع میں تو انہوں نے الشدائی کے نام سے خدا کو منایا، ایک خدا کا تصور ان کے اندر جو آیا وہ الشدائی کے نام سے آیا۔ پھر بعد میں اس کو جو ہے یہوہ کے نام سے موسوم کیا گیا۔ کہ یہوہ کی تفصیل، یہوہ کے تلفظ میں اختلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود کو خدا کا خاص نام لینے کی اجازت نہ دی، کیونکہ وہ اس میں خدا کی ہتک اور بے ادبی سمجھتے تھے۔ جو شخص اس کا نام لیتا اس کو سنسار کر دیا جاتا تھا۔ سال میں ایک مقدس دن میں سب سے مقدس انسان سب سے پاک جگہ کے اندر ایک دفعہ اس کا نام لیتا تھا، دوسرے سب لوگ خاموشی سے سنتے تھے۔ عدم تلاوت کی وجہ سے یہود اس لفظ کا صحیح تلفظ بھول گئے۔ اب اس کو یہویہ، یہوی، یہوی، یہوا، یہوا جیسے مختلف تلفظ میں
پڑھا جاتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا ببلکا میں اس کا صحیح تلفظ یہوی بتایا جائے، یعنی یہو اس کی صحیح تلفظ ملتا ہی نہیں کہ ان کے یہاں اس کا نام، خدا کا نام لینے کا تصور ہی کم تھا کہ وہ خاص سال میں ایک بار نام لیا جاتا تھا۔ آج کے سبق کا خلاصہ ہے کہ اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبل آنے سے پہلے مذہبی حالت کیا تھی۔ اچھا، مذہبی حالت میں کثرت پرستی تھی۔ یہ جب مذہبی حالت کو پڑھا پھر ہم نے دیکھا کثرت پرستی۔ اب کثرت پرستی میں کیا کیا چیزیں تھی؟ کثرت پرستی میں خاندانی دیوتا تھے، حجر پرستی تھی، حیوان پرستی تھی، قومی دیوتا تھے، اور قومی دیوتا سے پھر دھیرے دھیرے گھٹتے جب ان کے اندر توحید کا تصور ہوا تو یہوہ کے نام سے انہوں نے ایک خدا کو پوجنا شروع